عزیزو، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کی طرف سے دی گئی بلاہٹ اور انتخاب میں موثر اور کامیاب ہوں۔ اس کے لیے ہمیں خدا کی شفائی طاقت میں چلنا آنا چاہیے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے وہ فسح کی طاقت کے تحت آئے، اور بائبل کہتی ہے کہ ان میں کوئی کمزور نہ تھا۔ عزیزو، اگر شیطان کچھ کر سکتا ہے تو وہ آپ کی صحت چھیننے کی کوشش کرے گا، لیکن خدا نے کفارہ میں آپ کے اور میرے لیے یہ مہیا کیا ہے کہ ہم خدا کی شفائی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں تاکہ شیطان شکست کھا جائے۔ پروگرام سے لطف اندوز ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ خروج 12 باب نکالیں۔ ہمارے پاس اشعیا ربانی کی عبادت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم واقعی حاصل کرنے کی جگہ پر آئیں۔ جب ہم اشعیا ربانی کی میز کی بات کرتے ہیں، یہ ایک قوت بخش دعوت ہے جسے ہم بار بار مناتے ہیں۔ جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور اشعیا ربانی لیتے ہیں، اکثر لوگ اس کی قوت کو بھول جاتے ہیں، اور اس لیے جب آپ اشعیا ربانی لیتے ہیں تو آپ اس کے تمام فوائد حاصل نہیں کر پاتے جو اشعیا ربانی میں شامل ہیں، اور آپ کو حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ ہم ہر بار دعوت مناتے وقت عہد کے علامتی معنی کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتے۔ وہ اسے ضیافت کہتے ہیں، حتیٰ کہ خدا کے کلام میں بھی اگر پولوس اسے کرنتھیوں کی کلیسیا کی ضیافت کہتا ہے، تو ہر بار جب ہم رفاقت اور باہمی اجتماع کی ضیافت مناتے ہیں تو یہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ خدا کی شفا دینے والی، رہائی بخشنے والی فضل کے ظاہر ہونے کا ایک طاقتور لمحہ ہے جو مسیح کے بدن میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس میں روح القدس اور خدا کے کلام کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کفارہ کتنا طاقتور ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اشعیا ربانی ہے۔ یہ یسوع مسیح کے کفارے کی قوت کا اعلان ہے۔ اس صلیب پر پورا ہوا جو کچھ مردوں میں سے جی اٹھنے پر پورا ہوا، اس کے خون کی طاقت اور اس کی زندگی کی طاقت، اور جو کچھ پورا ہوا، ہم واپس خروج کی طرف جاتے ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ابتدا میں اس نمونے کو دیکھیں اور اس بنیاد کو دیکھیں جسے یسوع نے پورا کرنا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اب مصر میں 400 سال کی غلامی میں تھے۔ سخت غلامی میں انہیں مارا پیٹا گیا۔ وہ انہیں مارنے کی کوشش کرتے رہے کیونکہ وہ بڑھ رہے تھے، وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور اب یہ ان کی رہائی کا وقت تھا۔ پس خدا نے ان کے ہر ایک معبود کے خلاف کارروائی کی اور فرعون کے دل کو سخت کر دیا۔ فرعون کبھی بھی خدا کے سامنے جھکنے یا اس کے آگے سر جھکانے والا نہیں تھا۔ یہ کبھی ہونے والا نہیں تھا۔ تو چونکہ یہ ہونے والا نہیں تھا، اس لیے خدا نے اس کی بغاوت کو استعمال کیا اور اس نے یہ ظاہر کیا خدا کتنا طاقتور ہے۔ اور جو کچھ اس نے موسیٰ کے ذریعے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ان کے ہر ایک معبود کو نشانہ بنایا اور ان سب کو تباہ کرنا شروع کر دیا جنہیں وہ عظیم معبود سمجھتے تھے، اور وہ ایک کے بعد ایک سب کو شکست دیتا گیا۔ ہر آفت اور ان کے کسی نہ کسی معبود کو للکارا، اور وہ خدا کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس پر غور کریں۔ اور خدا نے یہاں تک کہ بنی اسرائیل اور ان کے درمیان فرق بھی کر دیا۔ خدا نے سورج کو بند کر دیا، اور جشن کے علاقے میں روشنی تھی تو اس نے اپنی قدرت کو آخر تک ثابت کیا۔ لیکن پھر ہم آخری مرحلے تک پہنچتے ہیں، یعنی رہائی کی وہ طاقت جو درکار ہے، اور یہ وہ صلاحیت ہے کہ آخرکار ہر چیز پر فیصلہ کیا جائے اور ہر اس شخص کو آزاد کیا جائے جو خدا کی بادشاہت میں آنا چاہتا ہے۔ 12ویں باب میں یوں لکھا ہے، پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ آپ ایک نئے دن کے آغاز پر ہیں۔ آپ بالکل نئے ہونے والے ہیں۔ میں آپ کی نجات کے لیے حتمی فیصلہ لانے والا ہوں۔ میں آپ کی زندگی میں نجات کو لانے والا ہوں۔ تو وہ ان کے پیچھے جا رہا ہے، لیکن وہ ابھی بھی مصر میں ہے۔ اب ہمیں انہیں باہر نکالنا ہے۔ اس کے لیے قانونی طور پر آخری فیصلہ جاری کرنا ضروری ہے تاکہ خدا اسرائیل کو مصر سے نکال سکے۔ پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر کے پیچھے ایک برہ لے، اور اگر کسی گھرانے میں برے کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کے ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو، دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں۔ تم ہر آدمی کے کھانے کے مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا۔ تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نر ہو، جو کہ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے۔ اسی وقت اور اسی دن اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے۔ یہ ایک خوفناک خیال ہے، لیکن اب یہ نجات کے حتمی اعلان اور اس قربانی کی ابتدا ہے جو پیش کی جانی تھی۔
اور وہ خون جو بہایا جانے والا تھا وہ ایک ہی وقت میں عدالت اور نجات دونوں کا خون ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عدالت کا خون اور نجات کا خون ایک ہی وقت میں، اور وہ اس خون میں سے کچھ لیں گے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں سے وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں۔ جن گھروں میں کھانا کھایا گیا ان کی چوکھٹوں پر وہ خون چھڑکیں گے۔ ہر گھرانے کو اس برا یا اس قربانی کا خون رکھنا تھا جہاں سب جمع ہوئے تھے۔ اور خداوند نے فرمایا، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ سارا خمیر نکل گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سارا گناہ نکل گیا، سب کچھ باہر، کوئی خمیر نہیں ہوگا۔ کڑوا ساگ پات، کیونکہ یہ آپ کے سفر کی علامت ہے۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور اس سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ اور تم اسے اس طرح کھانا، اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے۔ تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ میرے عزیزو، اس پر غور کریں۔ آپ کی نجات کو طویل نہیں کیا جا سکتا۔ جب جانے کا وقت آئے تو بس جائیں۔ جب اپنی زندگی مسیح کو دینے کا وقت ہے تو بس یہی کریں۔ سب پرانی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ خدا میں ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ بس یہی ہوگا، آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے، اور آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور خدا کی بادشاہی میں بڑھتے ہیں۔ کوئی ہچکچاہٹ نہیں، بس جانے کا وقت۔ کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا، اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ سب معبودوں کے خلاف جن پر ابھی تک آفتوں میں کچھ بھی نہیں ہوا کام مکمل کروں گا۔ خداوند نے فرمایا کہ میں عدالت کروں گا۔ ہماری آزادی کے لیے ضروری ہے کہ خدا اس طاقت کو شکست دے جو ہمیں روکے ہوئے ہے۔ اگر خدا بس آ جاتا اور شیطان اور اس کی بادشاہی کا فیصلہ کر دیتا تو اسے تمام انسانوں کا بھی فیصلہ کرنا پڑتا، کیونکہ وہ ابھی تک شیطان کی بادشاہی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے خدا کو ایک شرط یا فرق قائم کرنا پڑا تاکہ ایک کو دوسرے سے الگ کیا جا سکے، تو اس نے آخری قربانی مقرر کی۔ یہ برہ اپنی نوعیت کو یسوع مسیح تک لے جائے گا۔ یہ شیطان کی بادشاہی کی آخری شکست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ شکست اس لیے دے سکتا ہے کیونکہ وہ قربانی کا اعلان کر رہا تھا، تاکہ فرق کیا جا سکے کہ جو کوئی خون کے نیچے آتا ہے وہ اب لعنت کے نیچے نہیں بلکہ آزاد ہے۔ تو پھر خدا شیطان کی بادشاہی پر فیصلہ جاری کر سکتا ہے۔ یہ وہ آخری ضرب ہے جس میں وہ اعلان کر رہا ہے کہ اب میں اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں یہاں فدیے کی قربانی دینے جا رہا ہوں۔ تو وہ سب جو یہاں خون کے نیچے ہیں میرے سایہ اور میری قربانی کے نیچے آ جاتے ہیں تاکہ میں فیصلہ جاری کر سکوں، دوزخ کی آخری گرفت ان کی زندگیوں سے توڑ سکوں اور پھر انہیں آزاد کر دوں، کیونکہ یہ فسح کے نئے عہد کے تحت ہے۔ غور کریں، وہ آپ کو رہائی دینا چاہتا ہے اور برکت دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ فسح کے نئے عہد کے تحت ہے۔ تو یہاں ایک طرف نجات ہے اور دوسری طرف فیصلہ، اور جو فیصلہ آیا وہ اس رات آیا جب خداوند کے فرشتے ان خیموں میں سے گزرے، اور انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا سوائے ایک کے، وہ خون کو تلاش کرتے تھے۔ وہ شدید بدی کے خلاف راست باز فیصلہ لانے آئے تھے اور مصر کی ساری طاقت کا سامنا کرنے آئے تھے، اور وہ خدا کی پاکیزگی کے ساتھ آئے تھے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خدا کی پاکیزگی کتنی طاقتور ہے کہ وہ بس وہاں سے گزر رہی تھی اور اس کے خلاف ہر چیز کو تباہ کر رہی تھی۔ ہر ایک کے پہلوٹے جو مصر کی اصل طاقت اور قوت کی نمائندگی کرتے تھے اب شکست کھا رہے تھے، اور شیطان کی تمام طاقتیں شکست کھا رہی تھیں، اور فرشتوں نے صرف انہی جگہوں کو چھوڑا جہاں خون تھا۔ لوگ اپنی پوری زندگی بہانے بنا سکتے ہیں کہ وہ یسوع کی پیروی کیوں نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب تک ان کی زندگی کے دروازے پر خون نہیں ہے تو آخرکار فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ خون نے ان کی حفاظت کی۔ اور پھر دیکھیں، یہی قربانی اور نذرانے کی طاقت ہے۔ اور خداوند کا فرشتہ سارے مصر میں سے گزرا، ہر جگہ سے گزرا، اور بس وہ اس کے پیچھے گیا، اور جہاں کہیں خون نہیں تھا وہاں گھر میں فیصلہ تھا، حتیٰ کہ وہاں کے ہر جانور کی تخلیق تک۔ اور پھر بھی اسرائیل میں کچھ نہیں تھا۔ اس رات نہ تو کوئی کتا بھونکا، کیونکہ وہ سب خون کی حفاظت میں تھے، جیسا کہ خدا نے لعنت کے خلاف فیصلہ سنایا۔ سوچیں کہ وہ عہد کتنا سنجیدہ تھا۔
جب خدا نے ان کا فیصلہ کیا اور اگر دروازے کے ستون اور اوپر کے حصے پر چھوٹے جانور کے خون کا چھڑکاؤ نہ ہوتا تو وہ بھی اس فیصلے کا شکار ہو جاتے۔ یہ دنیا کی قوموں کو خبردار کرتا ہے کہ خدا کا فیصلہ تمام ناحق کے خلاف کتنا طاقتور ہے۔ وہ بالکل پاک ہے، وہ بالکل صاف ہے، اور خون کی قربانی کے بغیر جو آپ کو ڈھانپے اور آپ کو لباس دے، آپ کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے اور کلوری کے خون کے تحت آنا چاہیے۔ ہمیں اس مقام پر کھڑا ہونا چاہیے جہاں ہمیں معلوم ہو کہ وہاں امن ہے، وہاں فتح ہے، وہاں خوشی ہے، اور خون کے نیچے اصل آزادی ہے، کیونکہ اب ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں ہم صاف اور پاک ہیں، کیونکہ خدا نے راہ بنا دی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ زبور 105 کھولیں، اور آپ سب کو وہ دیکھنا ہوگا جو اس عہد کے ساتھ ہوا، کیونکہ جب اس نے گناہ کی طاقت اور برائی کو جو انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی اسے توڑ دیا۔ نہ صرف اس نے گناہ کو شکست دی بلکہ اس لعنت کو بھی شکست دی جو گناہ سے جڑی ہوئی تھی، اور وہ لعنت انسان کے جسم اور زندگی سے منسلک تھی۔ درد، تکالیف، وہ سب چیزیں جو شیطان کی بادشاہت اور انسان کی گری ہوئی فطرت سے جڑی ہوئی ہیں، جب اس خون کو اس چوکھٹ پر لگایا گیا، جب وہ لگایا گیا اور خدا کے فرشتے آئے، تو نہ صرف انہوں نے مصر کی قدرتی گرفت کو توڑا بلکہ انہوں نے تاریکی کی تمام طاقتوں کے خلاف ایک عہد توڑنے کا اعلان بھی کیا، اور چونکہ یہ توڑ دیا گیا تھا، وہ خون کے نیچے تھے، وہ اس اصل عہد کے مقام پر قدم رکھنے کے قابل ہو گئے جو خدا چاہتا تھا، اور چونکہ گناہ کو ایک لحاظ سے خدا نے کفارہ دے کر ڈھانپ دیا تھا، اب وہ اپنے دل کی خواہش کو جاری کرنے کے قابل تھا تاکہ ہر ایک کو بیماری اور مرض کی طاقت سے آزاد کرے۔ اس رات نہ صرف وہ مصر سے مالا مال ہو گئے کیونکہ مصر نے اپنی ساری دولت ان پر ڈال دی تھی تاکہ ان سے جان چھڑا سکے، خدا نے ان پر سے لعنت بھی اٹھا لی اور ظاہر کیا کہ اس عہد کے تحت شفا بھی ہر فرد کے لیے لاگو ہوتی ہے۔ آپ زبور 105 پر جائیں اور اس کی 37ویں آیت کو دیکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت پر غور کریں۔ اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اس نے انہیں کثرت سے برکت دی، پس غربت اس رات شکست کھا گئی، بیماری اس رات شکست کھا گئی، گناہ عارضی طور پر اس رات شکست کھا گیا۔ یہ سب کچھ خدا نے یہاں اس لیے کیا کیونکہ اس کا ایک منصوبہ تھا، یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے یہاں پورا ہو۔ خدا نے یہ سب کچھ صرف یہاں نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا کہ یہ سب کچھ اس سے جڑا ہوا تھا جو ہزاروں سال بعد کلوری کی جگہ پر ہونے والا تھا۔ اس نے اس کی تیاری کی اور اپنی رحمت اور فضل کو ظاہر کیا۔ پھر دیکھیں، اس نے کہا کہ نہ صرف اس نے انہیں چاندی اور سونے کے ساتھ باہر نکالا، پھر بائبل کہتی ہے کہ اور ان کے قبیلوں میں کوئی بھی کمزور نہ تھا۔ عزیزو، اس بارے میں سوچیں، ان میں کوئی بھی کمزور نہیں تھا۔ اب آپ 2-2.5 ملین لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں مارا پیٹا گیا اور غلاموں کی طرح رکھا گیا اور ان سے جبراً کام لیا گیا، انہیں باسی روٹی دی گئی، ان کے جسم ٹوٹے ہوئے مارے ہوئے تھے، اور ان پر مصر کی تمام بیماریاں اور مصیبتیں تھیں، اور وہ مصر سے نکلنے والے ہیں اور وہ بیابان سے گزرتے ہوئے بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ وہ بہت شکستہ حال لوگ تھے اس کی وجہ سے جو ان پر گزرا۔ خدا نے نہ صرف گناہ کی لعنت کو دور کیا اور مصر کی طاقت سے انہیں آزاد کیا، بلکہ اس نے تاریکی کی بادشاہی کی پوری لعنت بھی اٹھا لی، اور خدا کی قدرت سے جب انہوں نے اس قربانی کے برے کا گوشت کھایا، جب وہ کھا رہے تھے تو ان کے پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کے تاج تک شفا ہو رہی تھی۔ وہی چیز، وہی برہ اب آنے والے کی ایک قسم اور سایہ بن گیا تھا، اور جب وہ اسے کھا رہے تھے وہ وہیں کھڑے کھڑے شفا پا رہے تھے خدا کی قدرت سے۔ خدا کی بہت بڑی معجزاتی قدرت۔ اور جب وہ مصر سے باہر نکلے تو وہ جسمانی طور پر وعدے کی سرزمین کی طرف اپنے سفر کو طے کرنے کے لیے تیار تھے۔ آئیے متی کی انجیل اس کے 4 باب کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ یسوع کی خدمت کو دیکھیں۔ ہزاروں سال بعد وہ منظر پر آئے تھے اور وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں اور یسایہ کے درمیان جو دلچسپ بات ہے، ہم دیکھیں گے کہ یسوع کہاں گئے اور ان کی توجہ کہاں تھی، اور وہ اپنی روح کے تعلق کے ساتھ کیسے آگے بڑھے۔ وہ اونچے اور بڑے لوگوں کے پاس نہیں گئے اور نہ ہی دولت مندوں کے پاس گئے۔
تاکہ وہ ایک بار پھر خدا کی بادشاہی کی قدرت کو لا سکیں جو اس دن فسح پر ظاہر ہوئی تھی، اور ہزاروں لوگوں کے دلوں اور زندگیوں میں اس بادشاہی کو طاقتور ثابت ہوتے دیکھ سکیں۔ اور یسوع شکست خوردہ لوگوں کے پاس گئے، اسی لیے انہیں فریسیوں، فقیہوں اور باقی سب کے ساتھ مشکل پیش آئی تاکہ خدا کی بادشاہی کو طاقتور ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ یسوع شکست خوردہ لوگوں کے پاس گئے، اسی لیے انہیں فریسیوں، فقیہوں اور باقی سب کے ساتھ مشکل پیش آئی۔ یسوع کسی سیاست کے ساتھ نہیں آئے تھے، وہ خوشحال لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ خدا کے مقصد اور مرضی کے لیے آئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شکست خوردہ ہیں، ایک بار پھر ایسے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں جو روحانی طور پر ابھی مصر میں ہیں۔ وہ شکست خوردہ ہیں، وہ شکست خوردہ ہیں، وہ زخمی ہیں، وہ بیمار ہیں۔ اور بائبل یوں کہتی ہے کہ یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروحیں تھی اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اس بات پر غور کریں، وہ عام لوگوں کے ساتھ تھے، اور یہی خدا کے دل کا اصل مقصد ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے نکالے جہاں آپ ہیں اور وہاں لے جائے جہاں وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہاں سے کہیں بلند جہاں اشرافیہ خود کو سمجھتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو اس سے کہیں بلند کرے، سیدھا اپنے تخت کے مقام پر، اپنے ساتھ آسمانی مقام پر بٹھائے۔ خدا نے آپ کے لیے ایک عظیم مقام رکھا ہے، اور وہ آپ کے لیے سب سے نیچے درجے پر آیا تاکہ آپ کو سب سے اعلیٰ مقام تک لے جائے، اور یہی اس نے کیا۔ وہ ان لوگوں کے پاس گیا جو مشکل میں تھے۔ لکھا ہے جن میں بدروحیں تھی اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل اور دکپلس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور یسوع نے اپنی خدمت شروع کی۔ اب اپنی بائبل میں واپس جائیں خدا کی فدیہ کے سب سے عظیم باب کی طرف، جو کہ یسایہ 53 باب ہے۔ کیونکہ یسوع کچھ کر رہا تھا، اس نے بس یوں ہی کچھ نہیں کیا، وہ باپ کی کامل مرضی کو پورا کر رہا ہے اور اس میں قدم رکھ رہا ہے۔ وہ جو کرنے آیا ہے اور یہ کیسے لاگو ہوگا، اس کی شناخت آپ کے اور میرے ساتھ، انسان کی شکست خوردہ حالت کے ساتھ، بلکہ وہ عظیم بادشاہ کے طور پر آنے والا ہے۔ وہ ابھی سب سے بلند مقام پر بیٹھا ہے، جیسا کہ بائبل کے آغاز میں آدم نے ہمیں دکھایا کہ وہاں صرف خدا کا جلال اور شان و شوکت تھی۔ وہ ابھی وہیں ہے، اور جو خدمت وہ مکمل کرنے والا ہے وہ وہیں سے بہے گی۔ لیکن جب وہ منظر پر آیا تو وہ ہمیں یہ دکھانے آیا کہ خدا کا دل کہاں ہے۔ آپ شکست خوردہ ہیں، آپ مصر میں تھے، اور خدا آپ کو آزاد کرنے آیا ہے۔ عزیزو، غور کریں، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ وہ عظیم مسیحا کے طور پر نہیں آیا جس کا انتظار اس دور کے مذہبی رہنما کر رہے تھے۔ وہ انسان کی شکست خوردہ حالت کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا۔ وہ درد مندوں کا مسیحا اور بیماریوں سے واقف تھا۔ بائبل کہتی ہے واقف لفظ غم کا مطلب ہے درد، اور اس کا مطلب ہے ہر قسم کے دل شکنی، دل کا ٹوٹنا، زندگی، خاندان، سب کچھ، اور ہر بیماری اور ہر مرض سے واقف ہونا۔ یہی وہ چیز ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو جوڑا جب وہ آیا۔ یہ بہت واضح ہے، یہاں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو شکست خوردہ دل سے جوڑا، اس نے اپنے آپ کو آپ کی زخمی حالت سے جوڑا، اس نے اپنے آپ کو اس ظلم سے جوڑا جو آپ پر ہو رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو آپ کے درد، خوف، پریشانیوں، فکر اور مشکلات سے جوڑا۔ وہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو آپ کے تمام دردوں سے جوڑا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو ہر بیماری اور ہر مرض سے جوڑا جو آپ کے جسم سے چمٹا ہوا تھا، کیونکہ تاریکی کی طاقتیں آپ کی زندگی کے خلاف کام کر رہی تھی۔ وہ صرف انہیں آزاد نہیں بلکہ رہائی دینے کے لیے آیا۔ اور لکھا ہے کہ ہم نے اپنا چہرہ چھپا لیا، جیسے وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ آیت 4 میں، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی۔ پھر لکھا ہے اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا۔ یسوع کے پاک لہو نے شیطان کی تمام طاقتوں کو توڑ دیا، اور اسی خون نے مصر کے تمام دیوتاؤں کا سامنا کیا اور انہیں شکست دی، اور اب وہ دوبارہ وہی کام کر رہا ہے۔
حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اس پر غور کریں کہ اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی، اس لیے ہمیں گناہ کے پیچھے جانا پڑا تاکہ اس کی طاقت کو توڑ سکیں اور خدا کی بادشاہی اور شفا رہائی کے کام کو جاری کر سکے۔ اسے اس گرفت کو توڑنا تھا۔ اگر اس نے مصر میں دیوتاؤں کا سامنا کیا تھا، لیکن جب تک اس نے خون کے ذریعے اس گرفت کو نہ توڑا، وہ آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ دوبارہ وہی کام کر رہا ہے اور حتمی آزادی، حتمی رہائی کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب۔ ہاللیلویا! ہم اسے کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس کی شناخت اس کے ساتھ تھی۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم باب ہے، لیکن لوگ اسے گہرائی سے نہیں دیکھتے اور ان کے پاس کوئی خدمت نہیں، اسی لیے وہ خدمت گزار نہیں۔ وہ خدمت چاہتے تھے لیکن وہ خادم کو نہیں چاہتے تھے۔ دیکھیں، فدیہ کے لیے کسی کو آنا پڑا اور ایک نئی زندگی میں شریک ہونا تھا تاکہ آپ خدا کی ہر چیز کو حاصل کر سکیں۔ جو کچھ مصر میں ہوا انہیں آزاد کیا، خدا انہیں پہاڑ تک لے آیا تاکہ اپنا جلال ظاہر کرے، لیکن اندر کچھ نہ تھا۔ تو وہ عہد، اگرچہ اس نے انہیں مصر سے نکالا، کبھی بھی انہیں ابدی زندگی میں داخل نہیں کر سکتا تھا۔ مصر کے عہد اور فسح کا یہی کام تھا کہ انہیں ایک فطری مصر سے نکالے، لیکن یہ انہیں ابدی زندگی میں داخل نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں رشتہ اور مضبوط کرنا تھا، جیسا کہ ان کے پاس فسح تھا اور انہیں اپنی جسمانی شفا کے لیے اسے کھانا پڑا تھا۔ ایک عظیم تر فسح تھا جسے ہم مکمل طور پر مافوق الفطرت رہائی اور شفا کے لیے کھانا ضروری تھا۔ مکمل طور پر آگے بڑھنے کے لیے صرف مصر سے نکلنا ہی نہیں، اب ہم خدا کی بادشاہی کے جلال میں داخل ہو سکتے تھے اور ہم سارے آسمان کے ساتھ، خوشی کے نعروں کے ساتھ، خدا کے امن کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک عظیم تر فسح، ایک عظیم تر رہائی اور آزادی لا رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں کسی عظیم چیز میں شامل ہونا ہے۔ تو جب یسوع آئے، وہ اب بھی پرانے فسح پر مطمئن تھے اور پھر بھی وہ شکستہ حالت اور غلامی میں جی رہے تھے اور ان کے اندر خدا کا اطمینان نہیں تھا۔ تو یسوع چاہتا ہے کہ جب بات رفاقت کی ہو تو وہ ہمیں ایک عظیم تر مقام پر لے جائے۔ اب شاگرد وہ ابھی وہاں نہیں گئے، وہ انہیں کچھ ظاہر کرنے والے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 27ویں آیت کو دیکھیں۔ یسوع نے ابھی کھانا نہیں کھلایا۔ اس نے ان سے کہا، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے۔ جیسے موسیٰ بیابان میں تھا، آپ ہمیں آسمان سے من دے سکتے ہیں اور ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں۔ وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ ایک عظیم تر تعلق ہے، جو چیز وہ کھو رہے تھے۔ یاد رکھیں کہ وہ خدا کی صورت اور شبیہ میں پیدا کیے گئے تھے۔ وہ خدا کی شان میں دن کے ٹھنڈے وقت میں باغ میں چلتے تھے۔ وہ اس جگہ سے بہت دور تھے اور اس جگہ سے دور رہنے میں مطمئن تھے، لیکن جب تک وہ اس جگہ پر واپس نہیں آتے، وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں خدا کی مکمل الہی موجودگی حاصل نہیں کر سکتے، جس کے لیے خدا نے آپ کو خوشی اور منصوبہ بنایا اور دنیا کی بنیاد سے آپ کے لیے چاہا۔ وہ ہمیں واپس لے جانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ باغ سے بھی آگے، اور چاہتا ہے کہ ہمیں واپس لے جائے، حتیٰ کہ خود الہی موجودگی میں اور خدا کی بادشاہی میں خود چلے اور جانے کہ خدا کے شہر میں چلنا کیسا ہے۔ تو اسے پیدا کرنا، الہی رفاقت رکھنا، اس سے بہت کم ہونا۔ آپ اپنے خدا کے ساتھ تعلق میں کتنے مطمئن ہیں؟ ہم اپنے خدا کے ساتھ تعلق سے کتنے مطمئن ہیں؟ کیا میں بیابان میں تھوڑے سے من پر مطمئن ہوں، یا میں تخت کے پاس جانا چاہتا ہوں؟ میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ میں قدرتی مقامات میں چل سکتا ہوں، قدرتی چیزوں میں برکت پا سکتا ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں آسمانی جگہوں پر مہر لگا ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری نظریں اس جگہ پر جمی رہیں جہاں میں واقعی جانا چاہتا ہوں اور جسے میں واقعی دیکھوں گا۔ میں اپنے بادشاہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں صرف دنیاوی چیزوں پر قناعت نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں۔ خدا کی شفا دینے والی قدرت آپ کی زندگی کی ملکیت ہے۔ یہ وقت ہے ابھی آپ اور میں بطور ایماندار آئیں اور اس کلام کو قبول کریں۔ اے باپ، یسوع کے عظیم نام میں ابھی تیرے لوگوں پر زندگی بولتا ہوں۔ میں ان کی ہر بیماری اور تکلیف سے چھٹکارے کے لیے دعا کرتا ہوں جو یسوع کے نام سے جاتی رہے۔
मैं हर तरह की बदरू को इनके बदन से निकलने के लिए दुआ करता हूँ और उन चीजों को जो शैतान इनके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है यस्सु के जबरदस्त नाम में बांधने का ऐलान करता हूँ। ऐ बाप, मैं तेरी बादशाही का ऐलान करता हूँ कि अब इनकी जिंदगी में आगे बढ़े, तेरी कुदरत के साथ इनकी जिंदगी में हरकत करे जैसे वो बादशाही की जिंदगी में आगे बढ़ते हैं जो खुदा ने इनमें रखी है। ऐ बाप, मैं ऐलान करता हूँ कि ये अभी इसी लम्हे ये बरकत पाएं। हम सब लोग खुदा के मसा से मामूर किए गए हैं ताकि उसकी बादशाही को आगे बढ़ा सके। हर दिन ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं। ईमानदार की हैसियत से आपको खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में मदद के लिए मैंने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। इस किताब में आप जान सकते हैं कि आप खुदा में कौन हैं। आप अपने मकाम और इकरार की ताकत को जान सकते हैं। ये दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, standinginthe-word.org पर लिंक पर क्लिक करें। इस दुआया किताब को अपने लिए डाउनलोड करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुँचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त जेसी टीवी, जैम टीवी, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब इमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ टीवी नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।